بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج کی اس مجلس میں جو سالانہ تعلیم و تربیت کورس کی نسبت سے افتتاحی مجلس ہے، ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طالبات کو، بچیوں کو، معلمات کو اپنے شان دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ چھٹیوں کے یہ جو ایام ہیں، جون جولائی کی چھٹیاں ہیں، یہ کسی اچھے انداز سے قیمتی بنائی جائے اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ مسلمان کی چھٹی کسی دن نہیں، اس کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی حکم اس کی طرف متوجہ ہے۔ اس لیے اندازہ لگائے جب ایک مسلمان آرام کے لیے جاتا ہے، بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت کوئی کام نہیں، لیکن اس وقت بھی حکم یہ دیا کہ سونے سے پہلے ہم اپنے دروازے بند کر لیں، برتنوں کو ڈھک دیں، بستر کو جھاڑ لیں، دائیں کروٹ پہ سو جائیں، سونے سے پہلے کی مسنون دعا پڑھ لیں، ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اپنے دل کو ہر مومن مسلمان کے لیے صاف کر لیں، پھر سو جائیں۔ وہ نیند اور آرام جو خالصتاً انسان کے جسم کا ایک تقاضا اور راحت ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں آداب بتائے گئے، اس میں بھی ہمیں طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، سنت راستہ بتایا گیا۔ اپنا وقت ایک مسلمان اگر ضائع کرتا ہے اور زندگی میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسی گھڑی ہم پر گزرتی ہے کہ جو ہم نے سیکھے بغیر گزار لی، تو سمجھ جائے کہ وہ زندگی کا حصہ ہم نے ضائع کر دیا۔ جون جولائی کی یہ تعطیلات زمانے سے پوری دنیا کے اندر رائج ہیں، اور کیونکہ عموماً ان مہینوں میں بہت سارے ممالک میں سخت گرمی پڑتی ہے، اور گرمی کے موسم میں اپنی حفاظت، احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کی رعایت اور خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان دنوں کو بہرحال محفوظ بھی کرنا ہے، اوقات کو قیمتی بھی بنانا ہے، اپنے دین کے مناسب حصے کو سیکھنا ہے۔ تعلیم و تربیت کورس محض ایک کتاب نہیں ہے۔ ہم صرف یہ ذہن نہ بنائیں اور طالبات اس بات پر توجہ دیں کہ بہت ساری طالبات اور بچیاں ہماری ایسی ہوں گی جنہوں نے گزشتہ سالوں میں یہ کورس پڑھا ہوگا۔ اس کا جو پہلا لیول ہے بالکل سٹارٹنگ کا، آغاز کا چھوٹا لیول، وہ پرائمر ہے، جو بالکل چھوٹے بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے۔
پھر اس کے بعد بگنر ہے، پھر اس کے بعد جونیئر ہے، اور پھر اس کے بعد سینئر ہے۔ اور کتنے طلباء اور کتنی طالبات ایسی ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ یہ چاروں لیولز پڑھے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایسے بھی ساتھی رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک سینئر لیول 3 مرتبہ پڑھا، کئی سال تک یہ کورس پڑھتے رہے، اور ہمیشہ یہ چاہت رہی ان کی کہ ہمیں آگے بھی پڑھایا جائے۔ الحمدللہ تعلیم دین کورس جو 2 سالہ ہے، یہ اسی کی ہی ایک اوپر کی ایک فوقانی شکل ہے۔ چھٹیاں آپ کی شروع ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم تعلیم و تربیت کورس کا افتتاح آغاز کر رہے ہیں۔ میں تمام بچیوں سے، تمام طالبات سے، مستورات سے اور معلمات سے یہ درخواست کروں گا اور مشورہ اور رائے دوں گا کہ ماشاءاللہ جتنی بچیوں نے داخلہ لے لیا وہ شکر ادا کریں اللہ پاک کا، لیکن ہم اس پر کفایت نہ کریں کہ چلیں جی بہت ہو گئی، 15 بچیاں آ گئی، 20 بچیاں اس لیول میں آ گئی، 15-17 اس میں آ گئی، نہیں بھائی۔ محلے کے ہر گھر سے ہر وہ بچی جو اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتی ہے، ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، ہر گھر کی بچی کو تعلیم و تربیت کورس ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ باقاعدہ اس کی محنت کریں، اس کی دعوت دیں، تیار کریں اپنی سہیلیوں کو، اپنی ساتھیوں کو۔ آج افتتاح ہے، لیکن عرض کیا ہے میں نے معلمات سے، آپ کی نگران سے، کہ کل بھی انشاءاللہ کوئی آئے تو داخلہ ضرور دیں۔ اور بہت کم دن ہیں، ہم 25 دنوں کے اندر اس کورس کو سمیٹیں گے، پھر اس میں بھی ہفتے میں صرف 5 دن پڑھائی ہے، یعنی جمعہ چھٹی ہوگی، اتوار چھٹی ہوگی، اور وقت بھی کیا ہے، جو 5 دن ہے اس میں وہ 3 سے 4:30 بجے تک کا ہے۔ اب آپ بتائیں اس میں کیا ایسی مشکلات ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس کورس کا مقصد کتاب پورا کرنا نہیں، بلکہ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ایک مسلمان کون ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتانا اور سکھانا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین اور ضروریات دین کا تعارف ہونا چاہیے۔ آج آپ غور کریں، باطل، کفار، اللہ کے دین کے منکرین، ضروریات دین سے انکار کرنے والے، وہ اپنی نسلوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر اتنی محنت کر چکے ہیں، اتنی ورکنگ کر چکے ہیں، ان کو ذہنی طور پر اتنا تیار کر چکے ہیں کہ ان کو اپنے عقائد کا، اپنے طور طریقوں کا 100% پتہ ہوگا، حالانکہ وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، لیکن ان کو وہ غلط صحیح بتا کر ان کے ذہنوں میں، دل دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے۔ لہذا ان کو اندازہ ہے کہ جب یہ دن آئیں گے تو مجھے کس کلر کے کپڑے پہننے ہیں، یہ مہینہ جب آئے گا تو مجھے کیا پڑھنا ہے، مجھے کن کو یاد کرنا ہے، کن کی تعریف کرنی ہے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں پر وہ محنت نہیں کر رہے کہ ہم ان کو دین کا، صحیح اور سچے دین کی صحیح باتیں ان کو بتا سکیں۔ آپ کو پتا ابھی ذی الحجہ کا مہینہ اختتام پر ہے، اس میں ہم نے قربانی کی۔ 18 ذو الحجہ کو دن تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت تھا۔ آپ بتائیں کتنے بچیوں کو یہ بات پتا تھی کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کا دن کیا ہے؟
خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلافت پر کون بیٹھے ہیں؟ دوسرے نمبر کے خلیفہ کون ہے؟ تیسرے نمبر کے خلیفہ کون ہے؟ چوتھے نمبر کے خلیفہ کون ہے؟ یہ تو ہمیں بتایا گیا، ماحول نے ہمیں سکھا دیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس کائنات کے سب سے اعلیٰ درجے کے اور سب سے افضل گھرانے پر ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے محبوب اور باکمال نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے گردن دے کر کے، قربانی دے کر کے، خون دے کر کے ایسی دنیا تک پیغام چھوڑ دیا کہ جو حضور کا گھرانہ ہوتا ہے، حضور کا خاندان ہوتا ہے، وہ حق کے لیے جان دے دیتا ہے لیکن غلط کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اسی محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ جو آئے گی وہ کس کا یوم شان ہوگا؟ اس پر ایک بڑے حسان شیخ جو